تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صالح بن خوات نماز خوف اور اس کے طریقے کے متعلق، صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلاة الخوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صالح بن خوات صحابی نے غزوہ ذات الرقاع کے دن نماز خوف ادا کی، اور طریقہ اس کا یہ تھا ان طائفة صفت معه، آپ نے اپنی پورے لشکر کے دو گروہ بنائے، ایک جماعت کو ایک گروہ کو اپنے ساتھ لیا، وطائفة وجاه العدو، اور دوسرے گروہ کو دشمن کے سامنے بھیج دیا، فصلى بالذین معه رکعہ، ایک رکعت آپ نے ان لوگوں کو پڑھائی جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ثم ثبت قائما، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے اس وقت تک جب تک کہ وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، ان صحابہ نے اپنی دوسری رکعت خود مکمل کی، ثم انصرفوا، پھر انہیں سلام پھیرا، وصفوا وجاه العدو، اور جا کر دشمن کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، وجاءت الطائفة الأخرى، پھر دوسری جماعت آ گئی کہ دشمن کے سامنے کھڑی تھی، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتي، تو دوسری رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو پڑھائی جو ابھی تشریف لائے تھے، ثم ثبت جالسا، پھر آپ اس وقت تک بیٹھے رہے، واتموا لانفسهم، جب تک کہ دوسری رکعت ان صحابہ نے اپنی مکمل نہیں کر لی، ثم سلم بهم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا سلام پھیرا، پہلا گروہ اپنی نماز پڑھ کے جا چکا تھا اور دوسرے گروہ کے ساتھ دو رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے دوران بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، بیت اللہ بھی ہو، طواف ہو رہا ہو، نماز کھڑی ہو جائے تو طواف رک جاتا ہے۔ یہ واحد وہ وقت ہے جب طواف رکتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں کتنی برکت رکھی ہے کہ طواف رکتا نہیں ہے۔ اور ایک وقت آیا تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب سیلاب اتنا آیا کہ بیت اللہ پانی سے بھر گیا، کوئی شخص قریب نہیں جا رہا تھا، تو اس وقت مشرکوں نے کہا تھا آج کون طواف کر رہا ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا اس پانی کی حالت میں ہی تیرتے ہوئے، اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ کتنے جنوں نے سانپوں کی شکل میں طواف کر کے ان لوگوں کو دکھایا۔ نماز کی اہمیت ہے کہ طواف بھی رک جاتا ہے، اس لیے اصطلاحی اعتبار سے نماز خوف کہتے ہیں اضطراب فی النفس لتوقع نزول مکروہ، جب انسان قلبی طور پہ پریشان ہو جائے کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے، تو ایسے خوف کی کیفیت میں نماز خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں صحابہ کرام کو پڑھائی۔ خوف اور غم، ایسا غم جو انسان کو آئندہ ملنے والا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور ایسا غم جو انسان کو مل چکا ہے اس کو عربی زبان میں حزن کا نام دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چلتے پھرتے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ اگر انسان صف بنا کے نہیں نماز پڑھ سکتا، آسانی شریعت نے کی ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پہ کوئی مشقت نہ ہو، بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں،
تمہیں مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ اور چوتھی جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو تمہارے لیے تخفیف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ فسددوا وقاربوا، کوشش کرو جتنی تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے اتنے اعمال کو پورا کرو۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص دین میں جتنی سختی کرتا ہے دین اس پہ اتنا ہی غالب آتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا، لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، صبح اور شام کے وقت میں اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلَجَةِ الْقَصْدُ تَبْلُغُ، میانہ روی، اعتدال اور وسطیت کا اختیار کرو، تم اپنی زندگی کے مقاصد کو پہنچ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے عباد اللہ، اللہ کے بندو، وضع اللہ الحرج الا من اقترب من عرض اخیہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم سے مشقتوں کو دور کر دیا ہے سوائے اس شخص کے جو کسی انسان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ فذاک الذی حرج، وہ ضرور مشقت میں پڑے گا کیونکہ اس نے مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، تم آسانیاں کرو، مشکلات نہ پیدا کرنا، تم خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف طریقوں کے ساتھ نماز خوف پڑھائی۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ ایک جماعت کو لے کے نماز شروع کرتے، ایک رکعت پڑھاتے اور پھر وہ اپنی دوسری رکعت خود مکمل کرتے اور آپ کھڑے رہتے جب تک وہ مکمل کر کے چلے نہ جاتے دشمن کے سامنے، اور جو دشمن کے سامنے صحابہ کھڑے ہوتے وہ آ کے آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے اور اپنی ایک رکعت مکمل کرتے۔ دوسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوسری رکعت پڑھا دیتے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایک رکعت اللہ کے رسول کی باقی رہتی تھی، وہی اللہ کے رسول کے ساتھ وہ اپنی رکعت پڑھتے، آپ اس وقت تک تشہد کی حالت میں بیٹھے رہتے جب تک کہ وہ اپنی دوسری رکعت مکمل نہ کر لیتے، اور پھر سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پھیرتے۔ یہ مختلف طریقے مختلف مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، اس لیے امت کو یہ سمجھا دیا کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان دشمن کے سامنے بھی ہے وہاں بھی اسے نماز کی رخصت نہیں ہونی چاہیے۔